آپ نے دیکھا کہ پھر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پھر بے حرمتی کی کسی نے فلم بنا کے. میں آپ کے سامنے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں مغرب کے لوگوں کے پاس جاؤں گا. میں مغرب کے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں سمجھ، نہ اسلام کی سمجھ ہے، نہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہم اپنے نبی، پیارے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ کہ مسلمان اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ ہم یہ مسلمان دنیا کے لیڈرز کو اکٹھا کریں گے. میں مغرب میں خود جاؤں گا اور ہم یہ وہی جو یہودیوں کے لیے قانون ہے کہ جو بھی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے جیل میں جا سکتا ہے، مسلمانوں کے بھی ہمارے پیارے نبی یا قرآن کے خلاف کریں گے، ان کے لیے بھی ہم وہی قانون بنائیں گے مغرب میں. میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں. ہم ان لوگوں کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. آپ قرآن کی بے حرمتی کریں یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جب آپ بات کریں، ان کے کوئی بھی ان کے خلاف کسی قسم کی غلط بیانی کریں جس طرح آپ نے کی، ہمیں اسے تکلیف پہنچتی. And I always promised myself that whenever I got this opportunity, I would raise the first and foremost, the most important question about when anyone in the Western world blasphemes our Prophet, peace be upon him. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet, that how he lives in our hearts. It was up to us to explain to the Western people that the amount of pain they cause us when they ridicule or mock our Holy Prophet. And we must know that in the West, people do not treat religion the way the Muslim world treats Islam. We live our religion. فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی خاکے چھپے تو اس کے اوپر ایک جماعت نے آ کے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھے اور کہا کہ جی فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو. تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کیا یہ رک جائیں گے؟ اور ایک میرا طریقہ اور میری گورنمنٹ کا طریقہ ہے. مقصد ایک ہی ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے، ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے. طریقہ کیا ہے اس کو ختم کرنے کا؟ ٹی ایل پی کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا. میرے پاکستانیوں، میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں. کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. زندگی کے میرے 20 سال گزرے ہیں وہاں پروفیشنل کرکٹر ہو کے، یونیورسٹی میں وہاں گیا. میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں. یہ جو ٹی ایل پی کر رہی ہے کہ جی ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجو اور نہیں تو یہ کر دیں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 100 سال آپ یہ کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. بلکہ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے، ہم تو آزادی رائے کے اوپر، ہماری آزادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے. تو وہ تو اور کھڑے ہو جائیں گے. وہ تو سمجھیں گے کہ ہم آزادی رائے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں. اس کو تو وہ دین سمجھتے ہیں. ایک میرا طریقہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں، ایک ایک ملک سے، جو ہم کر رہے ہیں. ابھی شاہ محمود نے 4 دنیا کی فورن منسٹر سے بات کی اور وہ سب متفق ہیں ہمارے ساتھ. سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے، ان سے ہم ایک مل کے ایک اپروچ، جو اس اپروچ کے ذریعے ہم جائیں گے یورپین یونین میں اور یونائٹڈ نیشنز میں. اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں. ان کو ہم کہیں گے کہ دیکھیں، آزادی رائے کے نام پہ 1.25 ارب مسلمانوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے.
यहूदियों को आप तकलीफ देते हुए सोच भी नहीं सकते। उनका जो हॉलोकॉस्ट, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके ऊपर कोई भी मनफी बात कर सके, क्योंकि यहूदी इकट्ठे हैं। 4 यूरोपियन मुल्कों में जेलों में डाल देते हैं कि अगर हॉलोकॉस्ट के खिलाफ आप कोई भी मनफी बात करें। तो क्या हम 50 मुसलमान मुल्क मिलके, क्या हम उनको ये नहीं कह सकते और समझा नहीं सकते कि आजादी राय आप हर चीज पे इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। और फिर अगर आप करेंगे तो फिर जब 50 मुसलमान मुल्क एक लाएमल तय करेंगे कि हम आपकी ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, हम आपकी चीजें नहीं खरीदेंगे, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह ये मेरी हुकूमत इस रास्ते पे लगी हुई है, और इंशाअल्लाह हमारा 5 साल पूरे होने से पहले मैं अपनी कौम को खुशखबरी दूंगा कि सारे इन्हीं ममालिक के अंदर हमारा पैगाम जा चुका होगा, और इनके अंदर भी जिस तरह यहूदियों की ये उनको तकलीफ नहीं देते, उनके दिलों को नुकसान तकलीफ नहीं देते, हमारे लिए भी वो भी कभी भी उनके मुल्कों के अंदर इस तरह की चीज नहीं होगी, और वो मेरे तरीके से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی بڑی کامیابی، اقوام متحدہ نے پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی OIC کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں پوری امت مسلمہ کو مبارکباد دی۔ لکھا، اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ اب اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ جناب، یہ ایک اہم خبر سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بڑی خبر اب تک کی، اور سب سے بڑی خبر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے اب وزیر اعظم نہ رہے وہ، اور صرف عمران خان رہ گئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو بھی الوداع کہا، بنی گالا کی جانب وہ چلے گئے۔